عالم شریعت، جن کی شریعت، جن کے علم، جن کے افتاء کا ولولہ اور ایک غلغلہ موجود تھا اپنے دور میں. لوگ آتے تھے ان سے، بہت بڑے صوفی بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، لیکن اپنے آپ کو جانتے تھے کہ کیا ہے. آج کے علماء کے جیسے نہیں تھے. تو امام احمد بن حنبل کے پاس کسی نے پوچھا آ کر کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ اے امام، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے شریعت کو جاننے والے ہیں، آپ ایک ننگے پیر بغداد کی گلیوں میں پھرنے والے بشر الحافی کے پاس میں کیا لینے جاتے ہیں؟ اس کے پاس جا کر کچھ دیر بیٹھتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں. کیا باتیں کرنے؟ اتنے بڑے مصروف ترین امام کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہزارہ مسائل کے حل میں لگ رہا ہے، جس کی زندگی کا صبح شام اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہے، نور رسالت پہ اور نور شریعت پر گامزن ہے. ایسا امام جو کبھی اپنا وقت ضائع کرتا ہوا نہیں دیکھا گیا، ایک بشر الحافی ننگے پیر گھومنے والے دیوانے شخص کی صحبت میں جا کر چند وقت گزارتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ دیکھو، یہ بات تمہاری صحیح ہے کہ شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں، لیکن میں بشر الحافی کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں، لیکن شریعت والے کو وہ زیادہ جانتا ہے. لوگ مجھ سے شریعت کا سوال کرنے آتے ہیں، میں اس سے شریعت والے کا حال پوچھنے جاتا ہوں. تو عارف اور عالم باللہ ہونا اور ہے، عالم بالشریعت ہونا اور ہے. تو وہ عالم باللہ کہ کہا کہ قال العلماء باللہ، علماء باللہ نے کہا. کون؟ بشر الحافی جیسے کہ جس کے پاس احمد بن حنبل آ کر بیٹھے. عارف باللہ امام المہاجر احمد بن عیسیٰ جیسے، فقیہ المقدم محمد بن علی جیسے، صاحب مربد امام محمد بن علی جیسے. اور علماء باللہ امام عبد الرحمن السقاف جیسے، امام ابوبکر السکران جیسے، امام عمر المحضار جیسے، سیدنا الامام حبیب عبداللہ بن ابو بکر العیدروس سلطان الملأ شمس الشموس محی النفوس جیسے. علماء باللہ سیدنا الامام المعلم محمد بن حسن جمل اللیل جیسے. اور علماء باللہ سیدنا الامام حسن الترابی جیسے. علماء باللہ سیدنا الامام الشیخ ابو بکر بن سالم جیسے. علماء باللہ سیدنا الامام عمر بن عبد الرحمن اللطاس جیسے. علماء باللہ سیدنا الامام عبداللہ بن علوی العطاس جیسے. سیدنا الامام عبداللہ بن علوی الحداد جیسے، علی بن حسن العطاس جیسے. علماء باللہ یہ ہوتے ہیں. سیدنا الامام حبیب عیدروس بن حسین بن احمد العیدروس جیسے، سیدنا الامام حبیب عبداللہ بن عیدروس العطاس جیسے. علماء باللہ یہ ہوتے ہیں. علماء باللہ بھی تھے، علماء بالشریعت بھی تھے. آ کر پوچھ لے تو کسی کے اندر سکت نہیں کہ کھڑے ہو کر بات کر سکے. تو ایسے علماء باللہ نے کہا ہے. سیدنا حبیب سلطان ملا کہتے ہیں ایسے علماء باللہ، بایزید بسطامی جیسے، حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ اجمیر جیسے، کہ وہ جمیع المشائخ صوفیہ، اور تمام صوفیہ کے مشائخ نے، ہر سلسلے کے ہر مشائخ، ہر ولی نے یہی کہا، ہر صوفی نے یہی کہا، اشرف کلمۃ، اللہ کی توحید کے بارے میں سب سے شرافت والا کلمہ، سب سے پاک باز کلمہ توحید میں، فی التوحید، اللہ کی یکتائی میں، اللہ کی وحدانیت میں یہ ہے، ما قالہ، کہ جس کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا. اور وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ فسبحان الذی لم یجعل للخلق سبیلا الی معرفتہ، کہ پاک ہے وہ ذات ہر نقص و عیب سے، ہر ضلالت سے، ہر کسی کی پہنچ سے، ہر نقاہت سے، ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمی سے، کجی سے، ہر قسم کے عیوب سے. کیا؟ کون سی ذات کہ جس نے لم یجعل للخلق، جس نے مخلوق کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بنایا کہ وہ اس کو پہچان سکے. جس نے لم یجعل للخلق سبیلا، کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضور کی صحبت یافتہ، حضور کے رفیق غار و یار، غار و مدار، جس نے
بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جس نے 18 سال کی عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت رفاقت میں تھے، تو پھر آخری دم تک بھی کبھی ساتھ نہ چھوڑا. وہ ان سے بہتر حضور کے ساتھ میں رہ کر توحید کو کس نے سمجھا؟ ایک جملے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو اس کو کھولنے بیٹھے تو پھر اتنی باتیں نکل سکتی ہیں کہ اس نے راستہ ہی نہیں بنایا کوئی اس کو پہچان سکے. اس نے مخلوق کو پہنچانے کے لیے راستے ضرور بنائے ہیں، لیکن وہی راستوں کو پلٹنے کے لیے نہیں بنایا. وہ ون وے ہیں. وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا میں جیسا ون وے پہ چلے جائیں گے دھوکہ دے دیں گے پولیس نہیں ہوگی. وہاں تو ہمیشہ اللہ کی پولیس قائم ہے. آپ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو کس بھی لحاظ سے آپ اللہ تک پہنچنا چاہیں نہیں پہنچ سکتے. ہر راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا، یعنی اللہ کو پہچاننے کا. اللہ تک پہنچنا بات اور ہے، اللہ کو پہچاننا، اس کی ذات کیسی ہے کوئی نہیں کہہ سکتا. حضور اللہ کا دیدار کر گیا ہے معراج کی شب، لیکن حضور نے اللہ کی حیت نہیں بتائی کہ وہ کیا ہے. ارے اس دیکھے ہوئے نے بھی اس چیز کو بتانے سے لوگوں کو اپنی زبان کو بند رکھا کہ زبان مبارک حرکت ہی نہیں کری کہ لوگوں کو بتائے کہ وہ ایسا تھا. کیا کہا پوچھنے پر؟ حل رأیت ربک؟ کہا نعم. کیا ہے یا رسول اللہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے. ہاں دیکھا ہے میں نے، یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا. ہماری طرح نہیں گاسپ شروع ہو جاتی ہے ہمارے پاس، یا جو ہے ہمارے ہاں پہ بہت جلدی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں ملاوٹ ہو جائے تو فلاں ارے ذرا گئے تھے کیا، انداز سے پوچھتے ہیں تاکہ خبر لیں کیا ہوا وہاں گئے تھے آپ فلاں کی دعوت میں گئے، ارے ہاؤ بھائی کیا تھا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. اس طریقے کے ساتھ پورا نکال لیتے جو مطلب ہونا. وہاں وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تو ایسے نہیں تھے، لیکن صحابہ کے جواب کو اگر دے دیتے تو ان کے اس ذریعے سے کئی ایسے دماغوں کو موقع مل جاتا جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں یا اسلام کی حقانیت پر سوال اٹھ سکتا تھا. ایک ہی جواب میں بغیر کچھ کہے کہ حضور نے سارے جوابات دے دیے. نام کہا کہ ہاں دیکھا. اب آگے کہا ہی نہیں کہ ایسا دیکھا ویسا نہیں دیکھا. کیسا تھا علاقے کیسے تھے کچھ بھی نہیں، بس دیکھا. تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے دیکھا. اب تمہارے لیے کیا ضرورت ہے کہ میں نے دیکھا ہے؟ تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے تمہارے لیے ضروری نہیں، دیکھ کر آیا ہوں یہ تصدیق کافی ہے. آدم سے پوچھا تھا کیا تم نے دیکھا ہے؟ آدم نے کہا نہیں دیکھا. پیغام لائے ہو؟ دیکھا نہیں دیکھا. حضرت نوح سے پوچھا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. پیغام لایا ہوں. کیا ہے؟ سنا ہے؟ ہاں سنا ہے. موسیٰ سے پوچھا بات کی؟ ہاں بات کی ہے میں نے، یہ بات کی 40 دن کے واسطے گیا تھا دیکھنے کے لیے. 1 مہینہ بیٹھ جاؤ بولے. 1 مہینہ ہو گیا نہ بولے تو پھر بولے اور 10 دن بیٹھ جاؤ. 40 دن کرا دیے. اس کے بعد میں خالی بات کی. دیکھے؟ نہیں دیکھا. پوچھا تھا، سوال بھی کر دیا، تجلی ڈالے، دیکھ سکا تو پھر پورا دکھا. تو تجلی بھی نہیں دیکھ سکا. ان کے بعد آئے عیسیٰ علیہ السلام تک آ گئے. دیکھے؟ نہیں دیکھا. اللہ کی روح ہے نا، دیکھے کیا؟ نہیں دیکھا. کیا کرنا ہے بولو کر سکتا ہوں. میں اللہ کو دیکھے کیا؟ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں نا، وہ مثال کے طور پر رمضان کا یا عید کا چاند ہو تو مفتی صاحب فتویٰ لے کر بیٹھتے ہیں قلم لے کر ہاتھ میں. ایک شخص آتا ہے شہادت دیتا ہے، کہتا ہے کہ چاند دکھ گیا. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ چاند دکھ گیا تو بول رہا ہے کہ تو نے دیکھا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں دیکھا، سنا ہے. تو جا، سنے ہوئے کی شہادت کبھی قبول نہیں ہوتی اسلام میں، چلے جا. دوسرا آتا ہے کہا چاند دکھ گیا عید کا فتویٰ دے دو، عید کل ہے. تیرے کو بڑی جلدی ہے روزے ختم کرنے کے. پوچھا تو نے دیکھا تو نہیں ہے؟ ارے 4 جنے 8 جنے وہاں پر بیٹھے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دیکھا. جا، فتویٰ نہیں ہوتا. دیکھ کر آ، اس کے بعد کہتا ہوں کہ چل. گئے.
ایک آیا, اس نے کہا کہ عید کا چاند ہو چکا ہے, فتویٰ دے دیے. پوچھا کیا تم نے دیکھا؟ ہاں میں نے دیکھا, چاند اس انداز کا ہے. تو ٹھیک ہے, اب تم دیکھ کر آئے ہو, فتویٰ ختم, شہادت, شرعی شہادت مل گئی, مہر لگا دیے مفتی صاحب, بول دے کہ عید کا چاند نظر آ گیا, کل عید ہے, لوگوں کو روزے رکھنے کی ضرورت نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی خدائی مذہب اور خدائی شریعت انتظار میں تھی کہ وہ آئے کہ جو سنا سنایا نہ ہو, کوئی دیکھے والا ہو. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے آئے سب سے پوچھا گیا, سن کر آئے ہو, دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پوچھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, انہوں نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پوچھا کہ کیا آپ بھی سن کر آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, رأیت ربی, کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے, میں دیکھ کر آیا ہوں. تو جب دیکھ کر آئے ہیں تو کہا کہ آپ دیکھ کر آئے ہیں تو پس خاتم النبیین, کہ مہر لگا دو کہ یہ آخری نبی ہے, اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں. دیکھنے والے کی ضرورت تھی, دیکھنے والا آ گیا, اب کس کی ضرورت؟